وہ معصور دعائیں جن کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے رسول اللہ نے اپنی حفاظت کی اور دوسروں سے کہا یہ پڑھا کرو، اس سے اللہ حفاظت کرتا ہے، معصور دعائیں کہتے ہیں ان کو۔ وہ کون کون سی دعائیں؟ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر نماز کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس جس کو معوذتین کہتے ہیں یہ پڑھتے ہیں اور اس کو دم کرتے، دم کہتے ہیں ہاتھ پر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے، اور رسول اللہ اس کو پھر چہرے سے لے کر اس کا پیچھے کا حصہ اور آگے سے لے کر اس کے پیچھے تک کرتے، اور ایسا ہر نماز کے بعد آپ 3 بار کرتے۔ جبکہ ہم جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرشتے کرتے تھے، آپ پہ کوئی نفسیاتی اور روحانی مرض حاوی نہیں ہو سکتا تھا، اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ یہ کام کرتے تھے، تعلیم تربیت سکھانے کے لیے کہ دیکھو ایسا کیا کرو۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی نماز پڑھ لے تو یوں کر لے، بولیں گے کہاں سے پرانا بڈھا اٹھ کے آ گیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے ہمارے پاس ذکر و اذکار اس کی، چونکہ ہم یہ سمجھتے جو چیز ہم کو نہیں معلوم وہ شریعت میں ہے ہی نہیں۔ 3 مرتبہ ماں عائشہ رسول اللہ ہمیشہ کرتے، یہ پڑھنے کے بعد اس طرح سے کرتے، اور بالخصوص سوتے وقت تو 3 بار یہ ضرور کرتے، اگر نماز کے بعد نہ بھی کرتے تو سوتے وقت جو ہے 3 بار پڑھتے اور تینوں بار یوں کر کے اس طرح سے ملتے، اور جہاں جہاں ہو سکتا تھا وہاں وہ ہاتھ کو لگاتے۔ آج سائنس یہ بھی ثابت کر رہی ہے، ایک تھیراپی ہوتی ہے آپ کو اگر معلوم ہو، اس تھیراپی میں کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ایک انسان جو بیمار ہو جاتا ہے خالی اس کو لے کر ایسا ملا جاتا ہے، دواخانے میں ڈاکٹر سے یوں کرتا ہے، ادھر ملتا ہے، ادھر پھونک کے ادھر ملتا ہے، یہ تھیراپی ہو۔ شریعت نے دے دیا، پھونکو اور ملو، اس کو بتا دیا یہ ہے طریقہ، ضرورت نہیں ہم کو کسی ڈاکٹر کو بتانے کی کہ یہ طریقہ کیا، شریعت نے بتا دیا یہ ہے، سائنس ثابت کریں گے اس کو دھیرے دھیرے، اور آج کر بھی چکی ہے۔ تھیراپی ہوتی ہے پوری، آپ نیٹ پہ جائیے، مختلف جو الٹرنیٹ میڈیسنس ہے اس میں دیکھیے کہ صرف سہلاتے ہیں، اس سے وہ کہتے علاج ہوتا ہے، اور واقعی میں اس کے فائدے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہلایا کرتے تھے تکلیف کی جگہ کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تو ہمارے پاس تو سہلانا ہے، اس کا ذکر بھی معلوم، اب سائنس کو تو وہ تحقیق کر کے نکالنا پڑے گا کہ وہ ذکر کیا ہے، ہمارے پاس تو موجود ہے وہ چیزیں، تاج لوگ تجزیہ کر کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے نا۔ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنی سروں کو جو دیواروں پر ٹکرا کر پھر سر پھوڑ کر واپس آ کے صحیح چیز سیکھیں، جبکہ موجود ہے؟ آپ کو ڈاکٹر یہ بات بولے تو آپ کو یقین آئے گا، رسول اللہ نے بولی تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا بعد میں کریں گے، ڈاکٹر اگر کوئی بولتی یہ کرو تو آپ دوڑ پڑیں گے، کہ اللہ کے رسول سے زیادہ کیا ڈاکٹر کی اہمیت ہے؟ یہ ایمان کا تقاضا یاد رکھیے کہ جو رسول اللہ نے کیا بس وہی ہے دنیا اور وہی ہے دین۔ تو آج سائنس ثابت کر رہی ہے ان چیزوں کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں یہ سب، آج آپ جدید دور میں اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں اعمال کو سب۔ آئیے اس کے بعد آپ جو کام کریں گے وہ یہ ہے، اسی میں کہ جو دعائیں معصور ہیں اس کے اندر یہ دعا بھی آپ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی جسم کے کسی اعضاء میں تکلیف ہوتی تو اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھتے، اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیتے۔ ابھی کبھی ہم نے کیا کہ بھائی تکلیف ہو رہی ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 بار بسم اللہ پڑھتے اس پہ رکھ کر، چاہے ہاتھ ہو چاہے پیٹ ہو، اس کے بعد دوا کیجیے، میں اس سے روک نہیں رہا ہوں آپ پہلا، لیکن شریعت نے جو طریقہ بتایا اس سے نکل شروع کیجیے، اور پھر بہرحال اس کے بعد طب اور میڈیسن اور دواؤں کی طرف جاتے رہیے، ٹھیک۔